اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یہاں سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کو شروع کیا جا رہا ہے، اور قرآن مجید نے ان کے خواب سے جو ہے وہ ان کے تعارف کو جو ہے وہ کروایا ہے کہ جو ان کی ابتدائی جو زندگی ہے وہ خواب سے یہاں سے شروع کیا ہے۔ 12 سال، 7 سال اور 17-18 سال کی عمر کا بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، تو 12 سال پر زیادہ جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی عمر 12 سال ہو گئی نا، تو 12 سال کے بعد آپ نے یہ خواب دیکھا تھا۔ تھوڑا سا پس منظر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کیونکہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں آپ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام نے پھر 2 شادیاں کی، ایک کا نام لیا تھا اور دوسری کا نام راحیل تھا۔ تو جب ایک فوت ہو گئی تو دوسرے سے جو ہے وہ پھر آپ نے ان کی بہن راحیل سے غالباً شادی کر لی تھی، تو اس سے پھر یہ 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ اور باقی جتنی اولاد ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ آپ کی لونڈیوں سے بھی ہے اور دوسرے مطلب لونڈیوں سے زیادہ ہے، تو باقی جتنے تھے وہ سارے لونڈیوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو ہے یہ آپ کی بیوی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو ظاہر یعقوب علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا اپنے نگاہ نبوت سے کہ میرا وارث، میرا ولی جو ہے وہ یہی بنے گا، تو ظاہر ایک تو منصب نبوت کی وجہ سے بھی پیار تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بطور معجزہ ان کو حسن بھی عطا فرمایا تھا، تو یوسف علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا رجحان بھی زیادہ ہو گیا۔ ایک تو منصب نبوت کی وجہ سے کہ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو بھی نبی بنائے گا، اسے بھی منصب نبوت عطا فرمایا جائے گا، تو اس وجہ سے بھی پیار محبت ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو انوار و تجلیات یوسف علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پڑتی تھی، یعقوب علیہ السلام اسے نگاہ نبوت سے دیکھا کرتے تھے، تو ظاہر ان 2-3 چیزوں کی وجہ سے رجحان جو ہے وہ زیادہ ہو گیا۔ جب زیادہ رجحان ہوا تو آپ کے جو دوسرے بھائی تھے ان کے دماغ میں یہ بات آنے لگی بھی کماتے ہم ہیں، گھر کو ہم سنبھالتے ہیں، خرچہ وغیرہ ہم کرتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام والد جو محترم جو ہے وہ بجائے ہماری طرف توجہ کرنے کے ان کی ساری توجہ جو ہے وہ تو یوسف علیہ السلام کی طرف ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو محبت تھی، 12 سال کی عمر جب یوسف علیہ السلام ہو گئی تو ان کو پھر یہ اشارہ بھی ساتھ مل گیا۔ اب وہ خواب کیا تھا؟ ما اذ قال یوسف لابیہ، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، کہنے لگے عرض کی کہ یا ابت، فرمایا اے میرے والد محترم، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، 11 ستاروں کو دیکھا ہے، والشمس، اور میں نے پھر سورج کو بھی دیکھا، والقمر، اور چاند کو بھی دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ رأیتہم لی ساجدین، میں نے یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ اب ظاہر ہے نبی نے خواب دیکھا ہے اور نبی کو ہی بیان کیا جا رہا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب اپنے والد محترم کو سنایا، تو حدیث روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے جمعے کی رات کو یہ خواب دیکھا تھا، اور شب قدر کی رات تھی، وہ شب قدر بھی تھی اور جمعہ بھی تھا، تب آپ نے یہ خواب دیکھا تھا۔ تو جب یہ خواب دیکھا تو آپ نے اپنے والد محترم کو یہ خواب سنایا کہ جناب میں نے یہ 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو یوسف علیہ السلام، اب یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو اشارہ ہے یہ کوئی عام اشارہ نہیں ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قال یا بنی، آپ فرمانے لگے، فرمایا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے یہ خواب نہ بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، ہر کسی کو خواب بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، ہر کسی کو خواب بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اپنے بھائیوں سے یہ خواب نہ بیان کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس خواب کے اندر واضح طور پر یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ نبوت عطا فرمانے والا ہے۔ پہلے بھی ان کے دل کے اندر جو ہے شیطان نے آگ لگا رکھی ہے، حسد ان کے دل کے اندر بیٹھ چکا ہے، تو
باقی اب جب خواب بیان کریں گے تو اس کے اندر تو واضح اشارہ یہی ہے کہ آن قریب اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا مقام بھی عطا فرمائے گا. تو اس سے یہ مسئلہ تو ثابت ہو گیا کہ خواب جو ہے نا، خواب اچھے خواب بھی آتے ہیں اور برے خواب بھی آتے ہیں. یاد رکھے اچھے خواب اچھے لوگوں کو، ہمدرد کو، دوست کو اور سمجھدار بندے کو بیان کرنا چاہیے. ہر کسی کو اپنا خواب نہیں بتانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا یہ جو خواب ہوتے ہیں نا، خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. یعنی رویا صادقہ جو ہے نا، سچے خواب جو ہے یہ نبوت کا حصہ ہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اچھے خواب دکھا بھی دے یا اس کو اچھے خواب نظر آئے تو وہ ہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، جو عالم ہو اس کو بیان کر سکتا ہے، یا ہمدرد کوئی دوست ہو، سمجھدار ہو وہ بھی، ٹھیک ہے جی، اس کو خواب بیان کرے. ہر کسی کو خواب نہ بتاتا پھرے. ہمارے کئی بزرگان تھے جن کو خواب آتے تھے، لیکن خواب کچھ اور طریقے سے ہوتے تھے، تعبیر کچھ اور طریقے سے ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک ہے اور ان کی ہڈیاں جو ہے وہ آپس میں بکھری ہوئی ہے. بڑے پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کی جسم مبارک کی ہڈیاں بھی بکھر سکتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے جسم مبارک کے ساتھ اپنی قبر انور کے اندر موجود ہیں، تو حضور کے جسم مبارک تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواب کی تعبیر پوچھی کہ جناب یہ خواب کیا ہے. بلکہ بندہ بھیجا، کہا کہ جا کے یہ خواب پوچھ کے آؤ کہ خواب کی تعبیر کیا ہے. تو جا کے یہ کہنا کہ میں نے دیکھا ہے، جا کے کہنا یہی کہ میں نے دیکھا یہ خواب. جب وہ شخص گیا امام ابن سیرین کے پاس تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ جناب میں نے خواب دیکھا ہے اور ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، میں بڑا پریشان ہوں. آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں فلانا ہوں. فرمایا تو یہ خواب نہیں دیکھ سکتا، یہ خواب تجھے آ ہی نہیں سکتا. کہا جی کیوں؟ فرمایا اس امت کے اندر صرف ایک شخص ہے جس کو یہ خواب آ سکتا ہے، وہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی شخص کو ایسا خواب آ ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا جی انہوں نے ہی دیکھا ہے. جب یہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا انہوں کو جا کے بتا دو یہ بڑا اچھا خواب ہے. یہ کیا ہے؟ بڑا اچھا خواب ہے. کہا حضور یہ خواب کیسے اچھا ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی ہڈیاں. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ کو جا کے کہنا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب تم دین کا کام کرو گے اور امت کا بہت بڑا حصہ تم سے فائدہ حاصل کرے گا، تم سے فائدہ حاصل کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے اور تم نے اس دین کو اکٹھا کرنا ہے اور اس سے تم نے جو ہے وہ دین کا اتنا بڑا کام کر جانا ہے کہ قیامت تک کے لیے لوگ جو ہے وہ تم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اور یہ وجہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ 80,000 مسائل امام اعظم ابو حنیفہ نے نکال کر امت کو عطا فرمائے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے، 200 علماء یا 2000 کے قریب علماء. ٹھیک ہے جی. آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے اور وہ آپس میں ایک مسئلے پر بحث و تکرار کرتے. جب کسی مسئلے کے جو نتیجہ نکالا جاتا، جو رزلٹ نکالا جاتا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پیش کیا جاتا. امام اعظم ابو حنیفہ جب اس کی منظوری دے دیتے تو اس مسئلے پر مہر لگا دی جاتی اور اس مسئلے کو جو ہے وہ رائج کر دیا جاتا تھا. یعنی اتنا بڑا عالم ہے. اسی طریقے سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر مکھیاں بیٹھتی اور وہ اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار حضور کے جسم مبارک پر تو ساری زندگی کبھی مکھی نہیں بیٹھی ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کے جسم پاک پر مکھی کوئی بیٹھے اور میں اسے اڑا رہا ہوں. تو انہوں نے بھی جب ان سے تعبیر پوچھی، غالباً ان سے پوچھی یا کسی اور سے پوچھی، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بات یہ ہے کہ آپ کے جو آپ نے خواب دیکھا نا کہ حضور کے جسم مبارک پر مکھیاں بیٹھ رہی ہے، میں حضور کے جسم پر تو ساری زندگی مکھی کوئی نہیں بیٹھی ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ حدیث پر کام کریں گے اور جو صحیح حدیثیں ہوں گی وہ آپ اس کا نکالیں گے اور اس پر کام کریں گے. باقی جو دوسری حدیث پاک ہوگی آپ صحیح حدیثوں کو دوسری حدیث سے چھانٹ کاٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی مکھیاں اڑانے کا مطلب کیا ہے کہ جو حدیثیں من گڑت آ چکی ہوں گی آپ ان کو الگ کر دیں گے، یا کوئی ایسی ویسی حدیثوں کا معاملہ ہوگا تو اس کو ختم کر کے آپ جو صحیح ترین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہوں گی ان پر آپ کام کریں گے. اور پھر آگے امام بخاری نے پھر کام کیا کہ صحیح بخاری کے اوپر جو ہے وہ لکھ کر 5,500 سے زیادہ حدیثیں جو ہے امام بخاری نے صحیح ترین جو حدیثیں تھیں ان کو نکال کے سائڈ پہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ خواب کچھ اور ہوتا ہے اور اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو خواب اس کو بیان کرے جو خواب کو جاننے والا ہو. ٹھیک ہے جی. یا کوئی اپنا ہمدرد سیاڑا بندہ ہو. ویسے تو آج سیاڑوں کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. 8 پٹو 20 سیاڑے تو نکل ہی آندے نے بہرحال، لیکن یہ کہ پھر بھی کوشش کرے بندہ جو ہے نا کم سے کم
کسی عالم کو خاص کر جا کے تعبیر بتائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی ابتدا بھی خوابوں سے ہی ہوئی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ یہ بخاری پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نبوت کا زمانہ شروع ہونے لگا نا تو حضور رات کو خواب دیکھتے سویرے ویسے ہی ہو جاتا۔ مطلب کہ رات کو حضور نے خواب دیکھا کہ جی میں فلاں گلی سے گزر رہا ہوں اور فلانا بندہ آ رہا ہے، سویرے ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب حضور اس گلی سے گزر رہے ہوتے تو وہی بندہ سامنے سے آ رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو نبوت کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ بھی خوابوں سے ہوئی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، فرمانے قال یا بنیا، آپ نے فرمایا میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا، کیونکہ ابھی انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ یہ جو منصب نبوت ہے، یہ جو مقام ہے، یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ فیکیدوا لک کیدا، کیونکہ تمہارے خلاف وہ سازشیں کرنا شروع کر دیں گے، اور انہیں لگے گا کہ اگر تمہارے خلاف ہم سازشوں میں کامیاب ہو گئے تو شاید باپ کی توجہ بھی ہم حاصل کر لیں گے۔ دیکھیں ان کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں اپنے والد محترم کی توجہ مل جائے، حالانکہ یہ نہیں کہ یعقوب علیہ السلام ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں نا جی، اولاد کے لیے تو ماں باپ کے لیے تو اولاد ساری برابر ہی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچے کو لگتا ہے کہ یار میرا ماں باپ جو ہے وہ میرے سفر کرتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عام ہے، ہر بچہ، ہر گھر کے اندر ایک دو بچے ایسے ہوتے ہیں، تقریباً ہر دوسرے گھر تیسرے گھر کے اندر تو لازمی ہوتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ جناب میرے فلانے بھائی کو یا بہن کو زیادہ دیا جا رہا ہے اور میرے ساتھ فرق کیا جا رہا ہے، حالانکہ والد کی طرف سے یا ماں باپ کی طرف سے وہ فرق نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کو بھی ایسے لگتا تھا کہ یار شاید یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یوسف کی طرف توجہ زیادہ رکھتے ہیں اور ہماری طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ آگے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا یہ جو ان کو وسوسے ان کو آ رہے تھے یا ان کو جو کچھ ہو رہا تھا یہ کچھ اپنی وجہ سے نہیں تھا، فرمایا شیطان کیونکہ انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے، یہ شیطان ہی ان کے دل میں یہ بات ڈال رہا تھا کہ دیکھ لو یوسف کے ساتھ زیادہ پیار ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو ظاہر ہے شیطان کو تو موقع چاہیے، تو اس نے بھی یہی بات کہ اس نے کہا بھی دیکھ لو جتنا پیار یوسف کے ساتھ کرتے تمہارے ساتھ نہیں کرتے، حالانکہ بکریاں تم چراتے ہو، گھر تم چلاتے ہو، یہی بیماری ہمارے ہاں بھی ہے نا، جو چار پیسے کمانے لگ جائے نا تو وہ سمجھتا کہ پورے گھر کو تلی تو میں نے دی ہوئی ہے، اور ابا جناب اللہ مجھے بات ہی کوئی نہیں کرتا ہے، ہم سے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، میں تو اتنا کما کے لاتا ہوں، اتنی نوکری کرتا ہوں، ساری تنخواہ بھی لا کے دیتا ہوں اور پھر بھی میری حیثیت کوئی نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کے دماغ میں بھی یہی بات آئی۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیں ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بیٹے تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے، یعنی ان کو بھی نبوت ملی ہے، یہ بھی اللہ کے نبی ہے ایک قول کے مطابق، ٹھیک ہے۔ باقی آزمائش اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، جس طرح ہر نبی کو آزمایا گیا ہے، ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام کو اس انداز سے آزمایا گیا ہو، انہیں اس انداز سے آزمایا گیا ہو، یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش تو بھائیوں کی طرف سے ہوئی ہے اور بھائیوں کی آزمائش یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کی گئی ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے کارنامے ہیں، قدرت ہے اس کی، جیسے چاہے جس کو چاہے جس طرح چاہے آزما لے، کوئی اسے کیسے پوچھ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھائیوں کے لیے آزمائش ہو اور بھائی یوسف علیہ السلام کے لیے آزمائش بن گئے ہوں، تو رب نے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہو۔ تو ایک قول ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی ہے، تو کوئی شخص اپنے منہ سے ایسی بات نہ نکالے۔ دیکھیں نا 1,24,000 کم و بیش تو ہم تو کہتے رہتے ہیں نا کہ نبی ہے، لیکن نام ہم کتنے کو جانتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ بڑا تیر آپ مار لیں 10-15 کے نام سے زیادہ تو نام ہی نہیں جانتے۔ لاکھوں میں نبی ہیں، 1.25 لاکھ، اور ہمیں نام کتنوں کے آتے ہیں؟ صرف 10-15 کے، کیونکہ جس نے قرآن کے اندر آئے ہیں یا حدیث پاک کے اندر مل جاتے ہیں یا کوئی بڑی کتابوں میں مل جائے، تو بڑا تیر بھی چلو لگا لے مار لے تو پھر زیادہ سے زیادہ 20-25 کے نام آتے ہوں گے، 30 کے چلو نام آتے ہوں گے، 1.25 لاکھ کے اندر صرف 20-25-30 کے نام ہمیں آتے ہیں۔ ہم تو جانتے ہی نہیں کہ خدا جانے کون کون سے نبی ہیں اور کس طرح سے نبی آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان 1.25 لاکھ کے اندر یہ نبی بھی شامل ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی نبوت عطا فرمائی ہو۔ تو وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، فرمایا اسی طرح فرمایا يَجْتَبِيكَ، تیرا رب تجھے منتخب فرما لے گا۔ یوسف علیہ السلام کو یعقوب فرمانے لگے، اے میرے بیٹے یوسف، اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کر لے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا۔ تیرے اس یعنی ایسا مقام تجھے ملنے والا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ تجھے چن لے گا یعنی تجھے نبوت عطا فرمائے گا، اور دوسرا میں تجھے خوابوں کی تعبیر عطا فرما دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، فرمایا کہ تجھ پر بھی اللہ اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، آل یعقوب پر بھی اپنی نعمت کو مکمل فرما دے گا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آل یعقوب کے اندر ہو سکتا ہے پھر یہ سارے بیٹے بھی شامل ہو نبوت کے اندر، کیونکہ نعمت کا مکمل ہونا تو نبی بنانا ہی ہے، نبوت سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں نا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر بھی نعمت کو مکمل کرے گا، آل یعقوب پر بھی نعمت کو مکمل کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت عطا فرمانے والا ہے، ایسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نبوت عطا فرمانے والا ہو، آزمایا ضرور جا رہا ہو۔ ہاں کما اتمہا علی ابویک، جس طرح تم سے پہلے تمہارے ماں باپ دادا کو، من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے تم سے پہلے ابراہیم اور اسحاق جو ہمارے باپ دادا ہے، جیسے رب نے انہیں نعمت عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نعمت عطا فرمانے والا ہے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جو ہے نا وہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے کس کو نہیں نبی بنانا ہے۔ فلہذا تم نے اپنے خواب کو چھپانا ہے، ان کو بیان نہ کرنا، انہیں نہ بتانا، کیونکہ یہ تمہیں مجھ سے دور کر دیں گے حسد کی وجہ سے، یا شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے، شیطان کے وسوسے کی وجہ سے۔ دیکھو نا یار، اس سے مسئلہ تو ثابت ہو گیا کہ شیطان جو ہے نا، شیطان چاہے نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو پھنسا لیتا ہے۔ عام لوگ تو عام لوگ ہیں نا، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے، نبی کی اولاد ہے اسے پھنسا لے، ٹھیک ہے۔ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا شیطان کے کھاتے میں آ گیا نا، ٹھیک ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، شیطان نے اس کو ادھر نہیں آنے دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن مجید نے اس لیے کیوں کہا، فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو یہ کمزور نہ سمجھنا، اس کو اپنا ہمدرد نہ سمجھ لینا، یہ کبھی بھی کسی موقع پر تمہارا فائدہ نہیں ہونے دے گا، چاہے عابد بن کے آ جائے، چاہے عبادت گزار بن کے تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے، اس نے کئیوں کو پھنسایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جا رہے تھے تو اوپر سے بادل بن کے آ گیا شیطان ہی، کہنے لگا عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، آج کے بعد تجھے عبادت کی لوڑ نہیں۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب دیکھیں یہ دا تھا، چلو اس سے تو بچ گئے، جو اس سے اگلا دا اس نے کھیلا نا، اس سے بچ کوئی نہیں سکتا ہے۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ آپ نے پھر لا حول ولا قوت پڑھا، میں ظالمہ وار پر وار کر رہا ہے نا، پہلے بچ گیا تو چلو ٹھیک ہے، اب یہ اگلا تو خطرناک ترین وار تھا کہ تجھے تیرے علم نے بچایا ہے، مطلب اسی کھاتے کے اندر ہی آ جاتے، ہاں واقعی میرے پاس علم ہے تو میں بچ گیا نا، تو پھر پھنس جاتے، میں ظالمہ میرے علم نے نہیں، میرے رب نے مجھے بچایا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے یاد رکھے، یہ ایسی چال چلتا ہے شیطان کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ کئی لوگ آپ کو ملیں گے بظاہر ان کی ساری باتیں دین کی طرف ہوں گی، لیکن کرتوت سارے کے سارے کالے ہوں گے اور وہ اس کو دین سمجھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا نا، ایک بی بی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہی تھی، کہتے جی اس سال اللہ کے فضل سے 6 فلمیں بنائی ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں، ٹھیک ہے جی، یعنی کیسے شیطان دماغ میں باتیں ڈالتا ہے۔ کہتا جی اللہ کے فضل سے 6 فلمیں اس بار ہماری بن گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ کرپشن کے، بےایمانی کے مال سے سارا کچھ بنانے کے بعد جب مکان کی ابتدا کرانے کی باری آئے گی تو روشنی بھی پڑھوا لیں گے، ساتھ قرآن بھی پڑھوا لیں گے، بچوں کو بلا کے یاسین بھی پڑھوا لیں گے، کیا ہے جی برکت بڑھ جائے گی۔ اللہ کے بندے جس مال سے تو نے مکان بنایا ہے اس کا کیا بنے گا؟ چلو بچوں کو بلا کے یاسین تو پڑھوا لی ہے، کیوں؟ اب دماغ میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے، اور خیر ہے یاسینہ پڑھایا گیا، ہر بلا دور ہی دور، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اندر کون سی مصیبت آنی ہے؟ ہم نے تو چاروں طرف سے جناب اللہ چارے کول بھی پھونکے ہیں، ٹھیک ہے جی، پڑھ کے۔ تو شیطان اس طریقے سے ورغلاتا ہے کہ بندے کو سوچ بھی نہیں آتی ہے۔ اور اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو، شیطان ہمیشہ انسان پر مذہبی وار کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ساڑھے کئی لگے پھرتے ہیں، ان کو نظر آتا ہے جی دیکھ نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے تقریر کرتا ہے، اس سے بڑا عاشق رسول کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اگو بھائی کنجر نہ چاہیے سارے، لیکن پڑھتا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان اس طریقے سے بندے کو ورغلاتا ہے کہ مذہبی معاملات کو بیچ میں لا کر پھر جا کے انسان کو پھنساتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔